السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے فیمیل لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کے سوالات ہیں، جو کہ انٹرویو تھوڑی سی تفصیلی ہے، تو آدھے سوالات کے جوابات آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آدھے سوالات کے جوابات انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ باقی بات اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ جوابات پی ڈی ایف میں موجود ہو تو ہمیں سینڈ کر دیں، تو میرے پاس یہ پی ڈی ایف میں موجود نہیں ہے، بلکہ میں جو ہی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا ہوں تو اپنے پاس میں ڈیٹا نہیں رکھتا ہوں، بلکہ میں فوراً ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں۔ تو چلو آتے ہیں سب سے پہلے انٹرویو کی طرف۔ پہلا سوال، کفالت سے کیا مراد ہے؟ کفالت کا لغوی معنی ہے ضمانت دینا۔ کفیل ضمانت دینے والے کو کہا جاتا ہے۔ کفالہ کا یہ معنی بھی آتے ہیں خرچہ برداشت کرنا اور احاطہ کرنا۔ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ انٹرویو میں آپ نے تفصیل میں نہیں جانی، بلکہ آپ نے جو مین پوائنٹ ہوتا ہے الفاظ مختصر اور جامع الفاظ میں جواب دینا ہے۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ اسی سے کفیل اسی شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے پر خرچ کرتا ہے۔ کفالہ کا لفظ دراصل کفل سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کسی شے کا کسی اور شے کو اپنی ضمن میں لینا۔ پرورش کرنے کو کفالہ کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ کفالت کرنے والے نے گویا یتیم کو اپنے ماتحت کر کے اسے اپنے ساتھ ملا لیا ہو۔ یہ پوری تفصیل ہے کفالت کا۔ تو آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ اولاد کی کفالت میں کیا چیز شامل ہے؟ یہ سوال ہو چکا ہے۔ جواب یہ ہے، اولاد کی کفالت میں قبل از پیدائش سے بلوغت تک بچے کی بنیادی ضروریاتی زندگی یعنی خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور علاج کی فراہمی کا اہتمام کرنا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ یہاں میں نے بلوغت تک جو لکھا ہے، یہ بلوغت تک صرف بچے کی پیدائش میں ہے۔ اگر آپ کی بیٹی ہے، مطلب یہ ہے کہ بچی ہے، تو پھر اس کی بلوغت تک کفالت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کفالت کی ذمہ داری والدین پر شادی تک ہے۔ شادی تک وہ آپ کی کفالت میں ہی ہوگی، بلکہ نان نفقہ جتنا بھی ہوگا یہ والدین پر واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے والدین پر شادی تک، لڑکی کی، بچے کی۔ بچے کا صرف بلوغت تک ہے۔ آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ والدین کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ جواب، والدین کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان کہے، عقیقہ کرے، اس کا اچھا سا بامعنی نام رکھے، رزق حلال سے اس کی پرورش کرے اور اس کی تعلیم و تربیت بہت اچھی طرح سے کرے، اس کو زندگی کے آداب سکھائے، اسے کوئی فن ہنر سکھائے اور پھر جوان ہونے پر اس کا نکاح مناسب جگہ کرا دے وغیرہ۔ سوال نمبر 4، والدین کی کفالت سے کیا مراد ہے؟ وہی جواب ہے کہ ان کے نان نفقہ کا خیال رکھنا، یعنی رہائش کا، کپڑوں کا اور ضروریات زندگی جتنے بھی آتے ہیں وہ سارا کفالت میں آتا ہے۔ سوال نمبر 5، والدین کی کفالت اولاد پر کب لازم آتی ہے؟ یہ بعض سوالات یہاں فقہ کے طرز پر ہیں، یاد رکھنا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر والدین اپنا خرچہ خود اٹھا نہ سکتے ہو اور ان کی اولاد صاحب حیثیت ہو، یعنی اپنا خرچہ خود اٹھا سکنے کے بعد والدین کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہو، تو والدین کے خرچے کی ذمہ داری بیٹوں اور بیٹیوں دونوں پر برابر برابر واجب ہے۔ یہ اولاد کی ذمہ والدین کا واجبی حق ہے۔ والدین کے ذمہ قرض نہیں ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے مال میں سے یہ قرض وصول کیا جائے، اس لیے والدین سے ملنے والے میراث میں اسے خرچے کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں نے تھوڑا تفصیل بھی لکھا ہے ساتھ۔ تو یہ ہو گیا سوال نمبر 5۔ آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ اولاد اگر خود نادار ہے تو وہ کفالت کیسے کرے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ واضح رہے کہ اگر والدین مالدار ہوں تو ان کا نان و نفقہ ادا کرنا اولاد کی ذمہ ضروری نہیں ہے، چاہے اولاد مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر والدین مالدار نہ ہوں اور ان کے نان و نفقہ کے لیے کوئی متبادل انتظام بھی نہ ہو، تو اس صورت میں والدین کا نفقہ بالغ مالدار اور صاحب حیثیت اولاد پر واجب ہوگا۔
جواب یہ ہے صرف تنگ دست اولاد پر واجب نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ تنگ دست اولاد پر کفالت واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنا ذمہ داری نہیں پورا کر سکتا، تو ظاہری بات ہے نا دوسروں کا کیا اٹھائے گا۔ سوال نمبر 7 کی طرف، اصول سے کیا مراد ہے؟ فقہ میں یہ دو اصطلاح ذکر ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اصول، مراد ہوتا ہے پر دادا اور اس سے اوپر جائے، مطلب کہ باپ کا دادا، پھر دادے کا دادا، پھر پردادے کا دادا آگے جائیں۔ اسی طرح ماں، نانی، نانا اور اس سے اوپر جائے، ماں کا ابو مطلب یہ ہے کہ باپ، پھر ماں کا دادا، پھر ماں کے نانا کے دادا، اس طرح آگے جائیں۔ اس طرح ماں کی ماں، ماں کی نانی، اس سے آگے جائیں۔ تو یہ ہو گیا اصول۔ فروع کہتے ہیں نچلے کو، بیٹا، بیٹے کے بیٹا، بیٹے کے بیٹے کے بیٹا، بیٹے کی بیٹی، بیٹے کی بیٹی کی بیٹی، آگے جائیں۔ سوال نمبر 8، ناسخ منسوخ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے ناسخ اور منسوخ لغت میں کسی چیز کو مٹانا، تبدیل کرنا، ایک مقام سے دوسرے مکان تک کی طرف نقل کرنے کا نام ہے۔ شرعی اصطلاح میں ایک حکم بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں کہ ان کو ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے، کہ جو مٹا دیا جائے اس کو منسوخ اور جو مٹانے والا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ آتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف، ناسخ اور منسوخ قرآن سے واضح کرے، مطلب یہ کہ کوئی قرآن کی آیت پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف۔ اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا ہے اس آیت کے ساتھ، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ کیسے؟ پہلی آیت میں حکم یہ ہے کہ پہلے متوفی کے لیے اپنی زوجہ کو 1 سال اپنے ہی گھر میں ٹھہرانے کی وصیت کرنا لازمی تھا۔ بعد میں تمام ورثاء کے کل حصے بیان فرما کر اس وصیت کی فرضیت کو منسوخ فرما دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی زوجہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے میراث میں جو حصہ مقرر کیا تو پہلا حکم منسوخ ہوا۔ آتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ مختصر جواب ہے 20، لیکن آپ کو میں تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں 20 آیات بتائی ہیں، تو یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے بتا دی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں 5 آیات بتائی ہیں، اور بعض کے نزدیک ناسخ منسوخ آیات کی تعداد اس سے بھی کم بتائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5، میں نے پہلے 20 بتا دیے وہ ویسے آپ کو، اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 20۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف، ابن العربی کے نزدیک منسوخ آیات کتنی ہیں؟ جواب یہ ہے، قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات 21 ہیں، 21۔ قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ اندلسی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہے، المتوفی 543 ہجری 468 میں پیدا ہو چکے ہیں، 543 وفات ہے، جو ابن عربی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ میں نے ساتھ اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو ذہن میں آئے گا کہ سوال ابن عربی کے بارے میں ہے اور آپ منسوخ آیات ابو بکر کی بتا رہے ہو، تو اصل میں ابن العربی کے نام سے مشہور ہے اور نام ہے ابو بکر محمد بن عبداللہ اندلسی۔ آتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف، فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں۔ جواب، فقہ کا لغوی معنی کسی شے کا جاننا اور اس کی معرفت و فہم حاصل کرنا۔ اصطلاحی تعریف کی طرف 2 میں بیان کرتا ہوں۔ ایک ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الفقہ معرفت النفس ما لها و ما علیہا، فقہ نفس کے حقوق اور فرائض و واجبات جاننے کا نام ہے۔
لیکن ایک دوسرا تعریف بالعموم فقہائے کرام فقہ کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف زیادہ مشہور ہے: العلم بالاحکام شرعیت العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، احکام فرعیہ شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فقہ ان احکام فرعیہ شرعیہ عملیہ کو کہا جاتا ہے جو تفصیلی دلائل سے معلوم ہو جائیں، تو ان کو فقہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کے یہاں تک 12 سوالات ہو گئے، آگے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا۔ دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ۔